بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور سانپ بادشاہ۔ امرو یار گھوڑا دوڑاتا ہوا پہاڑی وادی میں سے گزر رہا تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کے ایلچی کے طور پر شہنشاہ افراسیاب کے پاس جا رہا تھا، اور طلسم ہوشربا میں پہنچنے کے لیے جہاں شہنشاہ افراسیاب رہتا تھا اسے اس وادی پہاڑی میں سے لازماً گزرنا پڑتا تھا۔ اور ویسے بھی یہ وادی امرو عیار کو بے حد پسند تھی، کیونکہ یہاں کا گھاس مخمل سے بھی زیادہ نرم اور مختلف رنگوں کے پھول اس قدر زیادہ تعداد میں ہوتے تھے کہ یہ وادی جنت کا ایک ٹکڑا لگتی تھی۔ وہ تلسم ہوشربا میں پہلے بھی 1000 بار گیا تھا، اور گو تلسم ہوشربا جانے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سے راستے تھے، لیکن امرو عیار تلسم ہوشربا جانے کے لیے اب ہمیشہ اسی راستے سے گزرتا تھا۔ اب بھی جب وہ اس وادی سے گزر رہا تھا تو اس وادی کی خوبصورتی سے بہت لطف لے رہا تھا۔ گھوڑے کی رفتار اس نے آہستہ کر دی تھی، اور گھوڑا بھی چونکہ دوڑتے دوڑتے خاصا تھک چکا تھا، اسی لیے وہ بھی اب اطمینان سے چل رہا تھا۔ ابھی وہ آدھی وادی ہی پار کر چکا تھا کہ اچانک پھولوں کے ایک جھنڈ سے اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ بری طرح چونک پڑا، اور اس نے جلدی سے گھوڑے کو پھولوں کے اس جھنڈ کی طرف موڑ دیا۔ بچے کے رونے کی آواز اسے ایک بار پھر سنائی دی۔ امرو عیار یہاں بچے کی آواز سن کر واقعی بے حد حیران تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں ویران وادی میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے۔ جھنڈ کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور اس پھولوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا، اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پھولوں کے جھنڈ کے عین درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت بچہ پڑا رو رہا تھا۔ اس بچے کے جسم پر سرخ رنگ کا لباس تھا۔ امرو عیار ابھی اس بچے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک دوسری طرف سے کسی سانپ کی پھونکار سنائی دی، اور امرو عیار بے اختیار اچھل پڑا، اور پھر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹنے لگیں جب اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوفناک سانپ جھنڈ کی دائیں طرف سے نکل کر اس بچے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی یہ سانپ اس بچے کو زندہ نگل لے گا۔ امرو عیار نے بچے کو بچانے کے لیے جلدی سے اپنی زنبیل میں سے تیر کمان نکالا، اور پھر اس نے انتہائی برق رفتاری سے تیر کمان میں جوڑا اور بچے کی طرف بڑھتے ہوئے سانپ کے سر کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ کمان سے نکل کر تیر بجلی کی سی تیزی سے سانپ کے سر کی طرف جھپٹا، اور پھر جیسے ہی تیر کی نوک سانپ کے سر سے ٹکرائی ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ زوردار دھکا لگنے سے ہوا میں اڑتا ہوا فضا میں بلند ہوتا جا رہا ہو۔ اس کے اوپر اٹھنے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے ہوش و حواس چند ہی لمحوں میں اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک محل کے بڑے برآمدے میں کھڑا پایا۔ اس محل کے ستون کے ساتھ ایک پرانی لیکن بہت بڑی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ یہ کھوپڑی اتنی بڑی تھی کہ جیسے کسی دیو کی کھوپڑی ہو۔ ابھی امرو عیار حیرت سے اس کھوپڑی کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنی پشت کی طرف سے سانپوں کی خوفناک پھنکاریں سنائی دیں، اور امرو عیار چونک کر مڑا، اور پھر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلنے لگیں، کیونکہ برآمدے میں سے ایک خوفناک آدمی بڑے مغرورانہ انداز میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کسی خوفناک گھوڑے کی شکل کا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ آدمی کو دیکھتے ہی کراہت آنی شروع ہو جاتی۔ اس کے نہ صرف سر بلکہ پورے جسم پر انتہائی خوفناک سانپ لپٹے ہوئے تھے، اور یہ سانپ بڑی خوفناک آوازوں میں مسلسل پھنکار رہے تھے۔ امرو عیار نے اس خوفناک آدمی کو دیکھتے ہی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے قدم فرش سے چپک سے گئے ہوں۔ اس کے قدم ہی آگے نہ بڑھ رہے تھے۔ تم نے ہماری رایا پر تیر چلایا تھا؟ اس وقت جب ہماری رایا اپنے نرم و نازک شکار کی طرف بڑھ رہی تھی، اس خوفناک آدمی نے سانپ کے سے لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کی تیز نظریں امرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ تمہاری رایا وہ کون ہے؟ میں نے تو بچے کو بچانے کے لیے سانپ پر تیر چلایا تھا۔ امرو عیار نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ہا ہا ہا، تو تم ہمیں نہیں جانتے بد نصیب آدمزاد؟
سانپ ہماری رایا ہے اور ہم سانپوں کے بادشاہ، اور تم نے ہماری رایا پر تیر چلا کر اپنی موت کو آواز دی ہے۔ اب ہماری رایا تمہارا یہ سوکھا سڑا گوشت کھانے پر مجبور ہوں گے۔ اس آدمی نے زور سے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، او تو آپ ہیں سانپوں کے بادشاہ، یعنی سانپ بادشاہ، اور یہ میری کس قدر خوش نصیبی ہے کہ میں نے آپ کو اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھ لیا۔ او مجھے بڑی حسرت تھی کہ اسی طرح میں سانپ بادشاہ کی خدمت میں سلام عرض کروں۔ عمرو عیار نے فوراً ہی عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جھک کر اس طرح سلام کرنا شروع کر دیا جیسے کسی بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں اس کا غلام سلام عرض کر رہا ہو۔ ہم سے ملنے کی حسرت تھی تمہیں؟ وہ کیوں؟ تم ہمیں کیسے جانتے ہو؟ سانپ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جناب والا، حضور والا، عالی جاں، آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ سانپ بادشاہ، بلکہ بادشاہ اعظم، بلکہ شہنشاہ، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شہنشاہ اعظم ہیں۔ آپ کو دیکھنے کی حسرت میں تو مجھ جیسے لاکھوں کروڑوں آدمزاد ساری عمر تڑپتے رہتے ہیں۔ حضور والا، عمرو عیار نے پوری خوشامد کرتے ہوئے کہا، اچھا تم عجیب بات کر رہے ہو۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ آدمزاد چونکہ ہماری رایا کے دشمن ہیں، اسی لیے وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ سانپ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نہیں حضور، ہمارے آدمزادوں میں تو بے شمار لوگ آپ کی رایا کی پوجا کرتے ہیں۔ عمرو عیار نے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دنیا میں ایسی قومیں ہیں جو سانپوں کی پوجا کرتے ہیں۔ او ہمیں معلوم ہے۔ او واقعی، لیکن ہمیں آج تک اس بات کا خیال ہی نہ آیا تھا کہ تم بھی ہماری رایا کی پوجا کرتے ہو۔ سانپ بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا، پوجا تو نہیں کرتا حضور، کیونکہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا تھا۔ عمرو عیار نے جواب دیا، ظاہر ہے وہ نہ صرف مسلمان تھا بلکہ مسلمانوں کے سردار امیر حمزہ کا خاص درباری بھی تھا، اسی لیے وہ بلا کیسے سانپوں کی پوجا کی بات کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ہماری مخلوق کی پوجا کرنے والے آدم ذات نہیں ہو، پھر تو تمہیں ہلاک کر دینا چاہیے۔ سانپ بادشاہ نے بڑے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، حضور آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ عمرو عیار نے فوراً پوچھا، میں سانپوں کا بادشاہ ہوں، اسی لیے سانپوں کے دیوتا کی پوجا کرتا ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سانپ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اگر سانپوں کا دیوتا میری وجہ سے آپ سے خوش ہو جائے تو پھر آپ مجھے کچھ نہ کہیں گے۔ عمرو عیار نے فوراً ہی ایک چالاکی سوچتے ہوئے کہا، لیکن سانپوں کا دیوتا تم جیسے حقیر آدمزاد سے کیسے خوش ہوگا؟ سانپ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، میں اپنی بات نہیں کر رہا حضور، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ عمرو عیار نے جواب دیا، اگر سانپوں کا دیوتا تمہاری وجہ سے مجھ سے خوش ہو جاتے ہیں تو میں تمہیں انعام بھی دوں گا۔ سانپوں کے بادشاہ نے کہا، اور انعام کی بات سنتے ہی عمرو عیار چونک پڑا۔ اسے خیال آ گیا کہ اگر یہ واقعی بادشاہ ہے تو پھر اس کے پاس تو خزانہ بھی ہونا چاہیے۔ اب تک تو وہ اس کے سانپوں اور اس کی بدصورتی کی وجہ سے اپنی جان بچانے کی فکر میں عیاری کر رہا تھا، لیکن اب انعام کی بات سنتے ہی اس کا فطری لالچ جاگ اٹھا۔ او انعام تو میں واقعی لوں گا، آخر آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ عمرو عیار نے کہا، ہا ہم پوری دنیا کے سانپوں کے بادشاہ ہیں، اور ہر سال پوری دنیا میں موجود سانپ ہمیں ایک ایک ہیرا نذرانے کے طور پر نظر کرتے ہیں، اور ہماری عمر اس وقت 10,000 سال ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ ہمارے پاس کتنا خزانہ ہوگا۔ سانپ بادشاہ نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا، اور عمرو عیار کی آنکھیں سانپ بادشاہ کی بات سنتے ہی حیرت سے پھیلتی گئیں۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ اس کے پاس کتنا بڑا خزانہ ہوگا، اور اب اس کا ذہن اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس سانپ بادشاہ کو ہلاک کر کے وہ اس کے خزانے پر قبضہ کرے۔ او یہ تو بہت بڑا خزانہ ہوگا حضور، بہت ہی بڑا، دنیا کے تمام بادشاہوں سے بھی بڑا، لیکن آپ اسے رکھتے کہاں ہیں؟ عمرو عیار نے کہا، یہ کھوپڑی دیکھ رہے ہو؟
سام بادشاہ نے پاس پڑی ہوئی بڑی سی کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں حضور، دیکھ رہا ہوں، یہ شاید کسی دیو کی کھوپڑی ہے۔ عمرو عیار نے دوبارہ کھوپڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ چمچم دیو کی کھوپڑی ہے، اس میں ہم نے سارا خزانہ بند کر رکھا ہے۔ سام بادشاہ نے کہا، کھوپڑی میں خزانہ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں حضور والا۔ عمرو عیار نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا، تم ہمارا خزانہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سام بادشاہ شاید عمرو عیار کی اس بات پر بے حد خوش ہو رہا تھا کہ عمرو نے اسے کہا کہ اس کے پاس ساری دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑا خزانہ ہے۔ اگر حضور مہربانی کر دیں تو میری زندگی کی بہت بڑی خواہش پوری ہو جائے گی۔ عمرو عیار نے فوراً جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، ابھی دکھاتا ہوں۔ سام بادشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کسی عجیب سی آواز میں زوردار نعرہ مارا تو دوسرے لمحے سائیں سائیں کی آواز سنائی دی، اور پھر فوراً ہی ہوا میں ایک سفید رنگ کا بڑا سا سانپ اڑتا ہوا آیا اور سیدھا اس کھوپڑی کی ایک آنکھ میں گھس گیا۔ کھوپڑی میں گھستے ہی وہ اس کی دوسری آنکھ سے باہر نکلا تو اس کا رنگ سفید کی بجائے سرخ ہو گیا تھا۔ دوسری آنکھ سے نکل کر وہ فضا میں اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایک زوردار پھونکار کی آواز سنائی دی اور عمرو عیار نے دیکھا کہ ایک طرف سے 7 رنگوں والا اژدہا خوفناک آواز میں پھنکارتا ہوا آیا، اور اس نے کھوپڑی کے سامنے پہنچ کر اس پر جیسے ہی پھنکار ماری، کھوپڑی بڑی ہونے لگ گئی، اور وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ بڑا اژدہا آرام سے اس کی آنکھ میں گھس گیا اور پھر اندر سے گھوم کر دوسری آنکھ سے باہر نکلا، اور اسی طرح خوفناک آواز میں پھنکارتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے واپس جاتے ہی کھوپڑی یکلک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی، اور اب درمیان سے سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ ہمارے خزانے کا راستہ ہے، آؤ ہمارے پیچھے، سام بادشاہ نے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو عیار بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک بہت بڑے کمرے میں پہنچے۔ یہ کمرہ اتنا بڑا تھا کہ جیسے پورے شہر جتنا ہو، اور اس کے اندر پہنچتے ہی عمرو عیار کی آنکھیں واقعی حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ کمرہ واقعی چھوٹے بڑے اور انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی ہیرے جواہرات پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ واقعی یہ اتنا بڑا خزانہ تھا کہ جس کا تصور بھی عمرو عیار نہ کر سکتا تھا۔ دیکھا آدمزاد، تم نے ہمارا خزانہ؟ سام بادشاہ نے مڑ کر عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں حضور والا، عمرو عیار نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بے اختیار سام بادشاہ کے اس خزانے کی تعریف شروع کر دی۔ اس کی یہ تعریف جھوٹی نہ تھی بلکہ سچی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی ترکیب ہو سکتی ہے جس کی مدد سے وہ اتنے بڑے خزانے کا مالک بن سکتا ہے۔ اب بولو آدمزاد، تم انعام لینا چاہتے ہو یا تمہیں سزا دی جائے؟ سام بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور آپ بادشاہ ہیں، آپ انعام بھی دے سکتے ہیں اور سزا بھی، لیکن حضور میں نے سنا ہے کہ آپ سانپوں کے بادشاہ بہت سخی ہوتے ہیں، اور سخی ہمیشہ انعام دیتے ہیں، سزا نہیں دیتے۔ عمرو عیار نے فوراً جواب دیا، ہا ہا ہا، تو تم انعام لینا چاہتے ہو؟ تم آدمزاد واقعی بے حد احمق ہوتے ہو۔ جسے تم انعام کہتے ہو اسے ہماری سانپوں کی زبان میں سزا کہتے ہیں، اور جسے تمہاری زبان میں سزا کہا جاتا ہے اسے ہم انعام کہتے ہیں، اور تم ہم سے انعام لینا چاہتے ہو۔ ضرور ملے گا انعام۔ سام بادشاہ نے زور زور سے قہقہے لگانے شروع کر دیے، اور عمرو عیار سام بادشاہ کی بات سن کر پریشان سا ہو گیا، لیکن وہ بھی عمرو عیار تھا، دنیا کا عیار ترین آدمی، وہ بھلا اتنی آسانی سے کہاں قابو میں آتا تھا؟ حضور آپ بادشاہ ہیں، جس میں آپ کی بادشاہت کی شان بڑھے آپ وہ دے دیں۔ عمرو عیار نے فوراً ہی جواب دیا، او تم تو میری توقع سے زیادہ چالاک ثابت ہو رہے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کوئی آدمزاد یہاں آ کر زندہ واپس نہیں جا سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ ہاں اگر تم ایک مقابلہ جیت لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سب سے کم زہریلے سانپ سے ڈسواؤں گا، اس طرح تمہیں مرتے وقت بہت کم تکلیف ہوگی۔ بادشاہ نے کہا،
اور اگر میں آپ کے سب سے زہریلے سانپ کا مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کر دوں تو؟ اب عمرو عیار کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہماری رایا کے خاتمے کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری یہ جرت؟ بادشاہ کو عمرو عیار کی بات سن کر ہی بے حد غصہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو چھت سے ایک زوردار کڑاکے کی آواز کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کا ایک سانپ نیچے گرا اور پھر دم کے بل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس سانپ کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے اور وہ دیکھنے میں انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ عمرو عیار بھی اسے دیکھتے ہی دہشت زدہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ نیلے سانپ، تم دنیا میں سب سے زہریلے سانپ ہو، اور یہ آدمزاد کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کے سب سے زہریلے سانپ کا مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ جاؤ اسے بتاؤ کہ تم زہریلے ہو۔ سانپ بادشاہ نے تیز لہجے میں سانپ سے مخاطب ہو کر کہا، اور سانپ اس کی بات سنتے ہی اسی طرح کسی لٹو کی طرح دم پر ہی کھڑے کھڑے گھوم گیا۔ رک جاؤ، ایک بات سن لو، پھر میں مقابلہ کروں گا، تمہیں تمہارے جادو دیوتا کا واسطہ۔ سانپ کے گھومتے ہی عمرو عیار نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، رک جاؤ نیلے سانپ، بادشاہ نے کہا، اور سانپ جس کا اوپر کا حصہ عمرو عیار کی طرف جھک گیا تھا دوبارہ سیدھا ہو گیا۔ ہاں بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سانپ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، سنو، اگر میں اس نیلے سانپ کو ختم کر دوں تو پھر تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ عمرو عیار نے کہا، نہیں، ایسا ناممکن ہے۔ یہ سانپ کسی پہاڑی چٹان کو کاٹ لے تو وہ چٹان پانی بن کر بہہ جاتی ہے۔ بادشاہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، فرض کرو کہ میں ایسا کر لوں، تب؟ عمرو عیار نے کہا، تو میں تمہیں زندہ یہاں سے واپس جانے دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ سانپ بادشاہ نے جواب دیا، تو ٹھیک ہے، اب میری بات سنو، چونکہ یہ سانپ بے حد زہریلا ہے، اسی لیے مقابلے کے اصول کے مطابق میں اس پر حملہ کروں گا۔ اگر میرا حملہ ناکام رہا تو دوسرا حملہ کرنے کی باری اس کی ہوگی۔ عمرو عیار نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ویسے یقین کرو یہ اس قدر برق رفتار ہے کہ تمہارا کوئی بھی حملہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ زیادہ تیز ہے یا عمرو عیار۔ عمرو عیار نے کہا، اور اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا، اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بین تھی۔ سانپ بادشاہ اس بین کو دیکھتے ہی اس طرح قہقہ مار کر ہنس پڑا جیسے عمرو عیار کے اس بچوں جیسی حرکت پر اسے ہنسی آ رہی ہو۔ ہا ہا ہا، اگر تم سوچ رہے ہو کہ بین بجا کر نیلے سانپ کو رام کر لو گے تو یہ خیال دل سے نکال دو، اور اس پر کسی بین کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، کیا ہوتا ہے اس کا ابھی پتہ چل جائے گا۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اس بین کی خاصیت کا علم تھا، یہ بین اسے ایک بہت بڑے بزرگ نے تحفے میں دی تھی۔ اس بین میں یہ خاصیت تھی کہ اس کی آواز سنتے ہی بڑے سے بڑے سانپ پر بے ہوشی طاری ہونے لگ جاتی تھی، اور تھوڑی دیر بعد اگر وہ اس طرح بے سدھ ہو جاتا تھا کہ بے شک اسے پکڑ کر ہاتھ سے مار ڈالو، اس میں حرکت نہ ہوتی تھی، اور اس بین کی آواز کا اثر سانپ پر 1 گھنٹے تک رہتا تھا۔ اسی لیے عمرو عیار مطمئن تھا۔ اس نے جلدی سے بین منہ سے لگائی اور دوسرے لمحے بین میں سے تیز آواز نکلی، اور بین کی آواز سنتے ہی نہ صرف نیلا سانپ بلکہ سانپوں کے بادشاہ کے جسم سے چمٹے ہوئے سانپ بھی آہستہ آہستہ لہرانے لگے۔ رک جاؤ، مت بجاؤ بین، رک جاؤ، یہ تو سانپ دیوتا کی بین ہے، میں اس کی آواز پہچانتا ہوں، رک جاؤ۔ بادشاہ نے بین کی آواز سنتے ہی بری طرح چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو عیار نے بین بجانی نہ روکی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جیسے ہی اس نے بین بجانی روک دی، خوفناک زہریلے نیلے سانپ اس نے اس پر حملہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد اس کے زہر سے دنیا کی کوئی طاقت عمرو عیار کو نہ بچا سکے گی۔ اسی لیے وہ مسلسل بین بجاتا گیا، اور اس بین کا اثر اب اس نیلے سانپ اور بادشاہ کے جسم سے چمٹے ہوئے سانپوں پہ بھی ہونے لگا۔ وہ اب کسی شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے، اور چند لمحے ٹپک ٹپک کی آوازوں کے ساتھ بادشاہ کے جسم سے چمٹے ہوئے سانپ بے سدھ ہو کر
زمین پر گرنے لگے، لیکن نیلا سانپ چونکہ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ تھا، اسی لیے اس پر ابھی پوری طرح اثر نہ ہو رہا تھا۔ ادھر اب بین کا اثر اس بادشاہ پر بھی ہونے لگا، کیونکہ وہ بھی بہرحال سانپوں کا ہی بادشاہ تھا، اور وہ بھی اب آنکھیں بند کر کے لہرا رہا تھا۔ بادشاہ کے جسم سے چمٹے ہوئے سانپ ایک ایک کر کے بے سدھ ہو کر نیچے گرتے رہے۔ ادھر عمرو عیار کا مسلسل بین بجا بجا کر بری طرح سانس پھول گیا تھا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ بزرگ کی دی ہوئی بین کی آواز ان سانپوں پر آہستہ آہستہ کیوں اثر کر رہی ہے، حالانکہ پہلے بین کی آواز نکلتے ہی بڑے سے بڑا سانپ فوراً بے سدھ ہو جاتا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بادشاہ کے جسم سے چمٹے ہوئے سانپ اور دم پر کھڑا ہوا نیلے رنگ کا بالوں سے بھرا ہوا سانپ عام سانپ نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے زہریلے اور خوفناک سانپ ہیں۔ اور یہ تو بزرگ کی بین کی کرامت تھی کہ اس کی آواز کا اثر بہرحال ان پر ہو رہا تھا، ورنہ اس سانپ کا تو تصور کرتے ہی بڑے بڑے سپیرے دہشت سے مر جاتے تھے۔ عمرو عیار بین بجاتا رہا۔ اب بادشاہ کے جسم سے ایک سانپ بھی چمٹا ہوا باقی نہ رہا تھا، وہ سب فرش پر بے سدھ پڑے ہوئے تھے اور صرف اکیلا بادشاہ آنکھیں بند کیے کھڑا جھوم رہا تھا، جبکہ نیلے سانپ کے جھومنے کی رفتار اب بہت تیز ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک اپنی دم پر کھڑا جھوم رہا تھا۔ اور پھر یکلخت ایک جھٹکے سے نیلے رنگ کا سانپ نیچے فرش پر بے سدھ ہو کر گرا، اور اس کے گرنے کی آواز سنتے ہی جھومتے ہوئے بادشاہ نے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ عمرو عیار نے بین بجانی بند کر دی تھی، اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، اور وہ خاموش کھڑا اپنا سانس ٹھیک ہونے کی انتظار میں تھا، کیونکہ اب فرش پر بے سدھ پڑے ہوئے نیلے سانپ کو مار ڈالنا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ بہت خوب آدمزاد، بہت خوب، تم مقابلہ جیت گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم وعدے کے مطابق تمہیں یہاں سے زندہ باہر نکال دیں گے، لیکن تم یہ بین ہمیں دے دو۔ سانپوں کے بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، مجھ سے عیاری کرنے کی کوشش نہ کرو، ابھی یہ سانپ زندہ ہے اور شرط کے مطابق اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ تم یہ عیاری کرنا چاہتی ہو کہ میں اسے نہ ماروں اور پھر یہ ہوش میں آتے ہی مجھے ڈس لے؟ نہیں، اب اسے مرنا ہوگا، عمرو عیار نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور فرش پر بے سدھ پڑے ہوئے سانپ کی طرح بڑھنے لگا۔ خبردار، رک جاؤ، اب تم اسے نہیں مار سکتے، بادشاہ نے یکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوڑ کر عمرو عیار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیا۔ اس کے جسم سے اس قدر گندی اور تیز بو آ رہی تھی کہ عمرو عیار کا دماغ اس گندی بو سے بری طرح سے چکرانے لگا۔ ہٹ جاؤ، ورنہ یہ خنجر تمہارے سینے میں مار دوں گا، عمرو عیار نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، لیکن سانپ بادشاہ نے جلدی سے منہ جھکا کر اس کے بازو پر اپنے دانتوں سے کاٹنا چاہا، لیکن عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے خنجر اس کی پسلیوں میں مارا اور سانپ بادشاہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں خنجر سلیمانی لگا تھا وہاں ہونے والا زخم ایک لمحے میں غائب ہو گیا تھا اور بادشاہ ویسے ہی صحیح سلامت کھڑا تھا۔ عمرو عیار علیحدہ ہوتے ہی شرط پوری کرنے کے لیے دوبارہ فرش پر بے سدھ پڑے ہوئے نیلے سانپ کی طرف لپکا کہ بادشاہ چیخ پڑا، رک جاؤ، اسے مت مارو، میں تمہیں اپنی دولت دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تم کیوں نہیں چاہتے کہ یہ نہ مرے؟ تم سانپوں کے بادشاہ ہو، تمہیں ایک سانپ سے مرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، رک جاؤ، رک جاؤ، اس میں میری جان ہے، بادشاہ نے چیخ کر کہا، اور عمرو عیار اس کی بات سنتے ہی حیرت سے اچھل پڑا۔ اب اسے بات سمجھ میں آئی تھی کہ آخر یہ بادشاہ اس نیلے سانپ کو کیوں نہیں مرنے دینا چاہتا تھا۔ اگر تم مجھے اپنی ساری دولت دے دو تب بھی میں اسے ضرور مار دوں گا۔ تم ظالم ہو، انسانوں کے دشمن، تمہارا خاتمہ ضروری ہے، عمرو عیار نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ تیزی سے نیلے سانپ کی طرف بڑھا۔ لیکن اسی لمحے بادشاہ نے یکلخت اچھل کر فرش پر پڑا ہوا ایک لمبا سانپ اٹھایا
اور اسے اس طرح گھما کر عمرو عیار کے ہاتھ پر مارا جیسے کوڑا مارتے ہیں، اور خنجر سلیمانی عمرو عیار کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، اور عمرو عیار بھی چوٹ کھا کر نیچے گرا۔ لیکن اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے سانپ کا دوسرا کوڑا مارتا، عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے کلہاڑی نکالی اور پھر اچھل کر وہ ایک طرف ہٹا تاکہ سانپ کوڑے کا وار بچا سکے، اور وار بچاتے ہی عمرو عیار نے چیخ کر پوری قوت سے کلہاڑی کا وار نیلے سانپ کے سر سے ذرا نیچے گردن پر کیا، اور نیلے سانپ کا سر کٹ کر ایک طرف جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کے حلق سے بھی چیخ نکلی اور اس کی گردن بھی کٹ کر ایک طرف جا گری۔ چند لمحوں تک اس کی گردن علیحدہ اور باقی جسم علیحدہ اچھلتا رہا، پھر یک لخت پانی بن کر بہہ گیا، اور پھر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور ہر طرف گہرا دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو عمرو عیار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اسی وادی میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کا گھوڑا بھی تھا، اور سامنے سام بادشاہ کا خزانہ بکھرا پڑا تھا۔ عمرو عیار خوشی سے چیخ پڑا، اور پھر اس نے جلدی سے پہلے کلہاڑی اور پھر خنجر سلیمانی اور بین زنبیل میں ڈالی، اور پھر دونوں ہاتھوں سے وہ خزانہ اٹھا اٹھا کر زنبیل میں ڈالنے لگا۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ سام بادشاہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور اسے اتنا بڑا خزانہ بھی مفت میں مل گیا تھا، وہ کیوں نہ خوش ہوتا؟ عمرو عیار پر آج کل صحت بنانے اور اعلیٰ کھانے کھانے کا بھوت سوار تھا۔ اس کے ہاتھ ایک پرانی کتاب لگ گئی تھی جس میں ایسی ایسی دواؤں کے نسخے لکھے ہوئے تھے جنہیں کھا کر انسان بے حد طاقتور، ہوشیار اور عقل مند ہو جاتا تھا، اور عمرو عیار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے دبلے پتلے جسم کو اس قدر طاقتور بنائے گا کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اسے دیکھ کر دہشت سے بے ہوش ہو جائے۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے سب سے بوڑھے ملازم کو بلایا۔ یہ بوڑھا ملازم اس کے پاس اس کے باپ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور اس قدر بوڑھا تھا کہ اب اس سے کوئی کام کاج نہ لیا جا سکتا تھا، بلکہ وہ گھر کے ایک علیحدہ کمرے میں چارپائی پر بیٹھا رہتا تھا۔ بس کبھی کبھار اس کا دل چاہتا تو وہ ملازموں کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ آپ نے مجھے یاد کیا ہے مالک، بوڑھے ملازم نے عمرو کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، ہم تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا چاہتے ہیں، عمرو عیار نے بوڑھے ملازم سے کہا، اور اسے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا ملازم سر ہلاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ بابا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جسم کس قدر کمزور ہے، حالانکہ میں اپنی عقل سے بڑے طاقتور دیو کو بھی شکست دے دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے جسم کو جو دیکھتا ہے میرا مذاق اڑاتا ہے، اور خاص طور پر میری بیوی اور تمہاری مالکن تو مجھے بے حد تنگ کرتی ہے، اور وہ خود ہتھنی کی طرح موٹی ہے، لیکن میں اس کے مقابلے میں انتہائی دبلا پتلا ہوں۔ اسی لیے وہ مجھے نہ صرف مچھر کہتی ہے، بلکہ جب اس کا جی چاہے مجھے پیٹ ڈالتی ہے، اور میں جسمانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عمرو عیار نے بوڑھے ملازم سے بات کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں مالک، لیکن آپ کے پاس عقل تو ہے، اور اس عقل کی وجہ سے آپ اتنے امیر بھی ہیں، اور آپ کی شہرت بھی دور دور تک ہے۔ بڑے بڑے جادوگر اور بڑے بڑے طاقتور دیو بھی آپ کا نام سن کر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ جسمانی طور پر کمزور ہیں تو پھر کیا ہوا؟ ویسے بھی بزرگ کہتے ہیں کہ اگر جسم موٹا ہو جائے تو عقل باریک ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے۔ بوڑھے ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ارے میری عقل کم نہیں ہو سکتی، تم فکر نہ کرو، بس مجھے تو طاقتور جسم چاہیے۔ عمرو نے جواب دیا، تو پھر کیا حکم ہے؟ کیا اب آپ پہلوانی شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ بوڑھے ملازم نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اب میں پہلوانی کروں گا؟ کسی پہلوان نے معمولی سا رگڑ بھی دیا تو میری اکٹھی 10 پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سنو، مجھے ایک پرانی کتاب ملی ہے جس میں طاقتور جسم بنانے کے نسخے بھی درج ہیں، اور منتر بھی، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان سب نسخوں کو بھی استعمال کروں گا اور منتروں کو بھی۔
لیکن تم جانتے ہو کہ مجھے حکمت کی تو الف بے بھی نہیں آتی، اسی لیے میں خود تو نسخہ بنا نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم کوئی پرانا حکیم تلاش کرو جو پیسے لے کر یہ نسخے تیار کر کے مجھے دے دے اور میں انہیں کھا کر طاقتور ہو جاؤں۔ عمرو عیار نے کہا، او، آپ کی یہ بات درست ہے، واقعی آپ نے بہت عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ ایک بوڑھا حکیم ہے، اس حکیم کا نام بو بڑنگ ہے، میں اسے بلا لاتا ہوں۔ بوڑھے ملازم نے کہا، بو بڑنگ یہ کیا نام ہے؟ عمرو عیار نے چونک کر پوچھا۔ یہ ویسے تو ایک جڑی بوٹی کا نام ہے، لیکن اس جڑی بوٹی کی شکل بڑی ٹیڑھی میڑھی سی ہے، اسی لیے ایسا آدمی جو بڑا ٹیڑھا ہو، میرا مطلب ہے کہ بڑا چالاک ہو، تو اسے بو بڑنگ کہتے ہیں، اور یہ حکیم بھی بڑا سیانہ اور چالاک ہے، اسی لیے اسے بھی حکیم بو بڑنگ کہتے ہیں۔ بوڑھے ملازم نے جواب دیا، ارے میرے مقابلے میں وہ کیا بو بڑنگ ہوگا، میں اس سے بڑا بو بڑنگ ہوں۔ بہرحال ٹھیک ہے، اسے بلا لاؤ، عمرو عیار نے کہا، اور بڑا ملازم سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد جب واپس لوٹا تو اس کے ساتھ ایک کبڑا سا بوڑھا تھا جس کی دھاڑی مختلف رنگوں کی تھیں، جیسے اس نے ایک ایک بال کو علیحدہ علیحدہ رنگ دے رکھا ہو۔ بڑی عجیب سی داڑھی لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں البتہ بہت تیز چمک تھی، اور جسم بھی بوڑھا ہونے کے باوجود خاصا طاقتور لگتا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے عمرو کو سلام کیا، یہ ہے جناب حکیم بو بڑنگ، بڑے مشہور اور پرانے حکیم ہیں۔ بوڑھے ملازم نے آنے والے کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اب میں حکیم بو بڑنگ سے خود بات کروں گا۔ عمرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بوڑھا ملازم خاموشی سے باہر چلا گیا۔ جب کہ حکیم بو بڑنگ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا، بوڑھے ملازم کے جانے کے بعد عمرو عیار نے حکیم کو ساری بات بتائی تو وہ مسکرانے لگا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ عمرو عیار نے برا منہ بناتے ہوئے کہا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں جناب کہ آپ خوام خواہ ان کتابوں کے چکروں میں آ گئے ہیں۔ ان کتابوں میں کبھی بھی صحیح نسخہ درج نہیں ہوتا۔ آپ مجھے حکم کریں، میرے پاس ایسی دوائیں ہیں کہ میں آپ کو ہاتھی سے بھی زیادہ موٹا بنا سکتا ہوں۔ حکیم بو بڑنگ نے جواب دیا، او، پھر تو اور بھی اچھا ہے، نسخے تیار کرنے سے بھی جان چھوٹ جائے گی، لیکن سنو، میں اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہتا کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاؤں، بس میری صحت اچھی ہو جائے، میرا مطلب ہے مناسب حد تک موٹا ہو جاؤں۔ عمرو عیار نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا، لیکن جناب یہ دوا بہت قیمتی ہے۔ حکیم بو بڑنگ نے جواب دیا، قیمت کی بات چھوڑو، عمرو کے لیے قیمت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور حکیم بو بڑنگ نے مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ایک پرانی اور میلی سی شیشی نکال لی۔ اس شیشی میں سونے کے ورق میں لپٹی ہوئی 2 چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں۔ حکیم بو بڑنگ نے دونوں گولیاں شیشی سے نکال کر ہاتھ پر رکھ لیں، اور پھر کہا، یہ لیجئے، یہ دنیا کا سب سے قیمتی نسخہ ہے، اور یہ دونوں گولیاں کھاتے ہی آپ بہت صحت مند ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، ان گولیوں کے کھانے سے آپ کو بہت بھوک لگے گی، اسی لیے غریب آدمی یہ گولیاں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس کے پاس کھانے کو اتنا نہیں ہوتا۔ حکیم بو بڑنگ نے کہا، او، میرے پاس کھانے کو بہت ہے، تم فکر نہ کرو، یہ گولیاں مجھے دو۔ عمرو عیار نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، لیکن جناب ان کی قیمت تو دیجئے۔ حکیم بو بڑنگ نے کہا، ہاں بولو، کتنی قیمت ہے ان چھوٹی چھوٹی گولیوں کی؟ عمرو عیار نے کہا، جناب یہ گولیاں جو بظاہر چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہیں، ان میں طاقت کا خزانہ بند ہے۔ میں نے 10 سال مسلسل محنت کی ہے، پوری دنیا کی خاک چھان کر نایاب جڑی بوٹیاں تلاش کی ہیں، ان جڑی بوٹیوں کے جواہر نکالنے ہیں، ایک ایک دوا کو ایک ایک سال تک اپنے ہاتھوں سے رگڑا ہے، پھر 10 سال کی مسلسل محنت اور بے پناہ خرچہ کرنے کے بعد یہ گولیاں تیار ہوئی ہیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ ان گولیوں کو سردار امیر حمزہ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ اس کی قیمت وہی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو انہیں خرید سکتے ہیں۔ ان پر میرا خرچہ 10 لاکھ درہم ہے،
اور محنت کی قیمت جو آپ چاہیں دے دیں، لیکن ایک بات بتا دوں، ان گولیوں کو کھانے کے بعد آپ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور آپ کے جسم میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ ہاتھی کو مکہ مار دیں تو ہاتھی گر کر مر جائے گا۔ بس بھوک لگتی ہے، کھانے کھانا پڑتے ہیں۔ حکیم بو بڈرنگ نے کہا، کمال ہے، تم اب مجھ سے عیاری کرنا چاہتے ہو، یعنی عمرو عیار سے، جو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے۔ ان کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1 آدھ درہم ہوگی، اور تم 10 لاکھ درہم مانگ رہے ہو۔ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ چاہوں تو ویسے بھی تم سے یہ گولیاں چھین سکتا ہوں۔ عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا، جناب، اگر آپ انہیں قیمت دیے بغیر لے لیں گے تو میں سردار امیر حمزہ کے پاس فریاد لے کر جاؤں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ سردار امیر حمزہ اس معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ اب آپ سن لیں کہ میں ان گولیوں کی قیمت آپ سے 20 لاکھ درہم لوں گا، 1 درہم بھی کم نہیں ہو سکتا، اور مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ آپ غریب آدمی ہیں، اتنی بڑی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ بوڑھے حکیم بو بڈرنگ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور گولیاں دوبارہ شیشی میں ڈالنے لگا، تم نے مجھے غریب کہا ہے؟ مجھے، عمرو عیار کو، جس کے پاس دنیا کے تمام بادشاہوں سے بھی زیادہ دولت ہے، میرے لیے 20 لاکھ درہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ادھر لاؤ یہ گولیاں۔ عمرو عیار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اپنی زنبیل میں سے اس نے 2 بڑی بڑی تھیلیاں نکالیں اور انہیں بو بڈرنگ کے سامنے پھینک دیا۔ یہ لو، پورے 20 لاکھ درہم ہیں، بے شک گن لو۔ یاد رکھو، اگر ان گولیوں نے کام نہ دکھایا تو میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ عمرو عیار نے کہا، او، آپ بے فکر رہیے جناب، آپ انہیں ابھی میرے سامنے کھائیے اور دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ حکیم بو بڈرنگ نے شدت بھرپور لہجے میں کہا، اور جلدی سے دونوں تھیلیاں اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیں اور دونوں گولیاں عمرو عیار کی طرف بڑھا دیں۔ عمرو عیار نے دونوں گولیاں اس سے لے کر منہ میں ڈالنی اور انہیں نگل گیا۔ گولیاں کھائے اسے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ عمرو عیار نے محسوس کیا کہ اس کا جسم پھولتا جا رہا ہے، کپڑے تنگ ہونے لگ گئے۔ ارے ارے، یہ میرے کپڑے کیوں سکڑنے لگ گئے ہیں؟ عمرو عیار نے حیران ہو کر کہا، کپڑے نہیں سکڑنے لگے، بلکہ آپ کا جسم طاقتور ہونے لگ گیا ہے۔ حکیم بو بڈرنگ نے کہا، ارے واقعی، یہ تو واقعی بے حد اچھی دوا ہے، جس کا نتیجہ اتنی جلدی مل گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ حکیم بو بڈرنگ، عمرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور حکیم بو بڈرنگ نے اجازت طلب کی اور پھر چلا گیا۔ عمرو عیار کو واقعی اپنے جسم میں بے پناہ طاقت محسوس ہونے لگ گئی۔ اس کا جسم پھولتا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا سوکھا سڑا چہرہ بھی بھرتا جا رہا تھا اور پچکا ہوا سینہ پھولتا جا رہا تھا، اور پورے جسم پر گوشت تھا چڑھتا ہوا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ اب کپڑے بھی بہت تنگ ہو گئے تھے، اسی لیے اس نے کپڑے اتارے اور ایک دھوتی باندھ لی۔ جیسے جیسے اس کا جسم طاقتور ہوتا جا رہا تھا، وہ خوش ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیوی چاند تارا کو بلا لیا۔ ارے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو موٹے ہو گئے ہو، کیا تم نے جسم میں ہوا بھروا لی ہے؟ اس کی بیوی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہوا نہیں بھروائی، اب صحت مند ہو گیا ہوں، تم جلدی سے میرے نئے کپڑے سلواؤ۔ عمرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن کیسے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم دبلے پتلے تھے، پھر یکدم کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی بیماری لگ گئی ہے؟ اس کی بیوی نے انتہائی حیران ہوتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار نے حکیم بو بڈرنگ کی گولیوں کے متعلق ساری بات بتا دی۔ ارے، پھر تو میں بھی اس حکیم سے دبلا ہونے کی دوا لوں گی۔ کہاں ہے وہ بوڑھا بخشو ملازم؟ میں ابھی اس حکیم کو بلاتی ہوں، اس کی بیوی نے کہا، اور عمرو عیار نے بے اختیار منہ بنا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ حکیم بو بڈرنگ کو پھر 20 لاکھ درہم دینے پڑیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی اتنا طاقتور نہ ہوا تھا کہ بیوی کا مقابلہ کر سکے، اسی لیے خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گیا۔ اس کی بیوی باہر چلی گئی، اور پھر واقعی اس نے بوڑھے ملازم کی مدد سے حکیم بو بڈرنگ کو بلایا اور اسے دبلا ہونے کی دوا لی، جس کی قیمت 50 لاکھ درہم اس نے مانگی،
اور عمرو یار کو مجبوراً دینا پڑی۔ عمرو یار نے فوراً ہی نئے کپڑے سلوائے اور پھر وہ دربار گیا تو وہاں سب اسے اس طرح موٹا دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ اب عمرو یار واقعی خوش تھا، لیکن جب وہ دربار سے واپس گھر آیا تو اچانک اسے زوردار بھوک لگی۔ اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا، لیکن وہ جیسے جیسے کھاتا جا رہا تھا بھوک ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر وہ گھر کا سارا راشن کھا گیا، گھڑوں کا سارا پانی پی گیا، خشک گندم کھا گیا، بازار سے کھانا منگوا کر بھی اس نے کھا لیا، لیکن بھوک تھی کہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو عمرو یار بہت پریشان ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کتنا کھائے کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ جب وہ گھر کا سارا راشن کھا گیا تو اس کی بیوی نے اسے مزید کھانا دینے سے انکار کر دیا، لیکن عمرو یار کی بھوک اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا، اور پھر اس نے گھر میں موجود لکڑیاں کھانا شروع کر دیں، اور پھر اس کا تو حال ایسا ہوا کہ وہ گھر کے دروازے کھانا شروع ہو گیا۔ اب تو اس کی بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً اس حکیم کو بلا لیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھوک لگے گی، حکیم بہو بڈرنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو سارا گھر کھا جائے گا، اس کی بھوک روکو، عمرو یار کی بیوی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ گھر تو ایک طرف، یہ تو اب انسانوں کو کھانا شروع کر دے گا، آپ دیکھیے تو صحیح، حکیم بہو بڈرنگ نے کہا۔ ارے حکیم بہو بڈرنگ کی اولاد، یہ تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ نکالو میرے پیٹ سے اپنی گولیاں، مجھے نہیں چاہیے طاقت واقت، میرا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ عمرو یار نے ایک موٹی سی لکڑی کو چباتے ہوئے چیخ کر کہا، جناب اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ دھوئیں کی بلا کا خون پئیں، بس اسی طرح آپ کی بھوک ختم ہو سکتی ہے، اور ان گولیوں کا اثر بھی، ورنہ آپ کی یہ حالت تو بڑھتی جائے گی۔ حکیم بہو بڈرنگ نے کہا۔ ارے کہاں ہے وہ دھوئیں کی بلا؟ جلدی بلاؤ اسے، عمرو یار نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لیے آپ کو جابر جادوگر کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی، دھوئیں کی بلا اس کی مطیع ہے۔ حکیم بہو بڈرنگ نے کہا۔ جابر جادوگر؟ وہ کون ہے؟ جلدی بتاؤ، عمرو یار نے لکڑی چباتے ہوئے کہا۔ جناب جابر جادوگر کوئی اصل جادوگر نہیں ہے، جیسے طلسم ہوشربا کے جادوگر ہوتے ہیں۔ اصل اس نے چند بدروحوں اور جنوں بوتوں کو عمل کے ذریعے قابو کیا ہوا ہے، ان میں سے وہ عجیب و غریب کام لیتا ہے، اسی لیے سب اسے جابر جادوگر کہتے ہیں، لیکن وہ بے حد لالچی ہے۔ حکیم بہو بڈرنگ نے کہا۔ ارے تم اسے بلا کر لاؤ، عمرو یار جو اپنی بے پناہ بھوک سے تنگ آیا ہوا تھا چیخ کر بولا۔ جناب وہ یہاں نہیں آئے گا، وہ تو پہاڑی جنگل میں رہتا ہے، وہاں جانا پڑے گا، حکیم بہو بڈرنگ نے کہا۔ تو چلو ابھی چلو، عمرو یار نے کہا، اور پھر وہ حکیم بہو بڈرنگ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی جنگل میں پہنچ گیا۔ پہاڑی جنگل کی ایک غار میں اس کی ملاقات جابر جادوگر سے ہوئی۔ جابر جادوگر نے سر پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بالوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی، اور اس کے جسم پر بھی اسی قسم کا لباس تھا۔ وہ چہرے سے بھی خاصا باروب اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ حکیم بہو بڈرنگ تو جابر جادوگر تک عمرو یار کو پہنچا کر واپس چلا گیا تھا۔ واہ واہ، آج عمرو یار یہاں آیا ہے، جابر جادوگر نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ ارے میں نے تو بڑے بڑے جادوگروں کی گردنیں توڑ دی ہیں، لیکن یہ بھوک تو مجھے پاگل کیے جا رہی ہے، جلدی سے اس دھوئیں والی بلا کو بلاؤ، میں اس کا خون پی لوں تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے۔ عمرو یار نے مٹی کا ٹیلا اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا، لیکن پھر تم پہلے کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ گے، یہ سوچ لو، جابر جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ لعنت بھیجو اس موٹاپے پر اور صحت پر، خواہ خواہ کی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، تم بلاؤ اس بلا کو، جلدی کرو، عمرو یار نے جواب دیا۔ لیکن جناب اس کے لیے آپ کو رقم دینا ہوگی، اشرفیوں کی 1000 تھیلیاں، کیا آپ رقم دینے کے لیے تیار ہیں؟ جابر جادوگر نے کہا۔ اشرفیوں کی 1000 تھیلیاں؟ اتنی رقم نہیں، یہ زیادہ ہے، عمرو یار نے پریشان ہو کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر جائیں اور اس بھوک کا مقابلہ کیجئے،
جابر جادوگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اچھا، ایک تھیلی لے لو، عمرو یار نے کہا۔ اب 1000 ایک تھیلی لوں گا، جیسے جیسے تم ضد کرو گے میں تھیلیاں بڑھاتا جاؤں گا۔ جابر جادوگر نے ہنستے ہوئے کہا، کاش میں طاقتور بننے کے چکر میں نہ پڑتا۔ اچھا لو اشرفیاں اور جلدی سے بلاؤ اس بلا کو۔ عمرو یار نے روتے ہوئے اپنی زنبیل سے اشرفیوں کی تھیلیاں نکال نکال کر جابر جادوگر کے سامنے ڈھیر کرنا شروع کر دیں۔ ویسے اتنی دولت دیتے ہوئے عمرو یار کی حالت واقعی خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور تھا۔ ٹھیک ہے، پوری تھیلیاں ہیں، آؤ اب باہر آؤ، میں اس بلا کو بلانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ جابر جادوگر نے تھیلیاں اٹھا کر غار کے کونے میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ عمرو یار کو ساتھ لے کر باہر جنگل میں ایک کھلی جگہ پر آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کیں اور انہیں ایک کھلی جگہ رکھ کر ان میں آگ جلائی۔ لکڑیوں سے دھواں نکلنے لگا اور وہ جلنے لگ گئیں۔ اب میری بات غور سے سن لو، یہ دھویں کی بلا بہت خطرناک اور ظالم ہے۔ میں اسے بلا تو سکتا ہوں، لیکن اسے اپنا خون دینے پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس کام کے لیے تم نے اسے خود راضی کرنا ہے، اور یہ بھی سن لو اگر وہ راضی نہ ہوئی تو پھر وہ الٹا تمہارا خون پی جائے گی۔ جابر جادوگر نے کہا، ارے تم اسے بلاؤ تو صحیح، جلدی کرو، بھوک کے مارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، عمرو یار نے چیختے ہوئے کہا۔ اور جابر جادوگر نے جلدی سے اس دھویں پر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک منتر پڑھنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور جلدی سے دوڑتا ہوا قریب موجود ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، جہاں سے اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ عمرو یار البتہ ان جلتی ہوئی لکڑیوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اور جسم واقعی اب خاصا صحت مند اور بھرا ہوا تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ یہ کڑاکا اس قدر اچانک اور زوردار تھا کہ عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ اسی لمحے لکڑیوں کے دھوئیں میں ایک شکل ظاہر ہوئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑے بڑے کان تھے، سر گنجا تھا، البتہ ایک چوٹی دھوئیں میں لہرا رہی تھی۔ ہا ہا، کس نے مجھے بلایا ہے؟ اس بلا نے چیختے ہوئے کہا، میں نے بلایا ہے، جلدی سے اپنا خون مجھے پلاؤ۔ عمرو یار نے کہا، تم میرا خون پیو گے؟ دھوئیں کی بلا کا خون؟ ہا ہا ہا، میں تمہارا خون پیوں گا۔ احمق عمرو یار، تم نے مجھے بلوا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اس بلا نے کہا، اور ساتھ ہی دھوئیں میں اس کا ہیبت ناک جسم نمودار ہو گیا۔ اب تو عمرو یار بے حد گھبرایا۔ بلا دھوئیں سے نکل کر عمرو یار کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ زور زور سے قہقہے لگا رہی تھی، ارے جابر جادوگر، ارے سنبھالو اس اپنی بلا کو، عمرو یار نے خوف سے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو یار، جلدی سے اپنی تمام دولت اس بلا کے قدموں میں ڈھیر کر دو، ورنہ یہ تمہیں کھا جائے گی۔ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے جابر جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، ہاں، اگر تم اپنی تمام دولت مجھے دے دو تو میں تمہیں اپنا خون پلا سکتی ہوں، بلا نے چیخ کر کہا۔ اور عمرو یار اس قدر گھبرایا کہ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل اتاری اور اس میں موجود تمام دولت اس بلا کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ ہیرے جواہرات کا ڈھیر جو اس کے سامنے بے شمار جادوگروں کا خاتمہ کر کے اکٹھی کی تھی۔ ہا ہا ہا، اب ٹھیک ہے، منہ کھولو، بلا نے کہا، اور عمرو یار نے جلدی سے منہ کھول دیا تو بلا نے اپنی انگلی اپنے بڑے بڑے دانتوں میں چبائی۔ انگلی سے کالے رنگ کا خون نکلنے لگا تو اس نے خون کے چند قطرے عمرو یار کے حلق میں ٹپکائے تو عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی ہو، اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ زمین پر پڑا ہوا ہے جہاں ابھی تک لکڑیاں جل رہی تھیں، لیکن نہ ہی اس کی دولت وہاں موجود تھی اور نہ ہی وہ بلا اور نہ ہی وہ جابر جادوگر نظر آ رہا تھا۔ البتہ ایک بات تھی کہ اب عمرو یار کی بھوک ختم ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی پہلی والی حالت میں آ گیا تھا، ویسے ہی دبلا پتلا، کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کپڑے اسے بے حد کھلے ہو گئے تھے۔ اف خدا کی پناہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ عمرو یار نے اٹھتے ہوئے کہا،
اور پھر اسے جیسے ہی اپنی ساری دولت جانے کا خیال آیا وہ بے اختیار رونے لگا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، دولت تو جا چکی تھی۔ اس کی زنبیل اب دولت سے اس طرح خالی ہو چکی تھی جیسے اس میں کبھی دولت ڈالی نہ گئی ہو۔ عمرو یار روتا ہوا آگے بڑھا اور اس غار کی طرف جانے لگا جہاں اس کی ملاقات جابر جادوگر سے ہوئی تھی، لیکن غار کھلی پڑی تھی، جابر جادوگر غائب تھا۔ اب تو عمرو یار کو اور زیادہ رونا آ گیا۔ ہائے میری دولت، ہائے میری دولت۔ عمرو یار وہیں غار کے دہانے پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کیا بات ہے عمرو، کیوں رو رہے ہو؟ اچانک ایک آواز عمرو کے کانوں میں پڑی تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک بونا درخت سے کود کر نیچے اتر آیا۔ تم کون ہو؟ عمرو یار نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بونوں کی دنیا کا شہزادہ ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ تمہارے رونے کی آواز سن کر ادھر آ گیا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار، اور پھر تم کیوں رو رہے ہو؟ بونے شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور جواب میں عمرو یار نے اسے ساری بات بتا دی۔ او تو تم اس حکیم بہو بڈرنگ اور اس کے بھائی جابر جادوگر کی عیاری میں پھنس گئے؟ بونے شہزادے نے کہا، حکیم بہو بڈرنگ اور اس کا بھائی جابر جادوگر؟ کیا مطلب؟ عمرو یار نے چونک کر پوچھا۔ سنو عمرو یار، حکیم بہو بڈرنگ اور جابر جادوگر سکے بھائی ہیں۔ یہ بہت عیار لوگ ہیں، انہوں نے واقعی عیاری سے تمہیں لوٹ لیا ہے۔ جو گولیاں تم نے کھائی تھیں وہ بھی جادو کی تھیں اور اس کا یہی نتیجہ نکلنا تھا۔ اس طرح انہوں نے عیاری سے تمہاری ساری دولت حاصل کر لی ہے۔ بونے شہزادے نے کہا، اوہ تو یہ سازش تھی، عیاری تھی، اور غضب خدا کا؟ انہوں نے عمرو سے بھی عیاری کر لی؟ کہاں ہیں یہ دونوں؟ میں ان دونوں سے اپنی دولت واپس لوں گا، عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتے، وہ دونوں تمام دولت سمیٹ کر کسی اور ملک نکل گئے ہوں گے۔ البتہ اگر تم بھی عیاری سے کام لو تو یہ دولت واپس لے سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم شہر میں اعلان کر دو کہ جو کوئی تمہیں عقل مندی کی دوا لا دے گا تم اسے 7 بادشاہوں کا خزانہ انعام میں دو گے۔ یہ اعلان سنتے ہی حکیم بہو بڈرنگ اور جابر جادوگر بے حد لالچی ہیں، کسی اور روپ میں تمہارے پاس پہنچیں گے، بس پھر تم عیاری سے کام لے کر ان سے اپنی دولت واپس لے سکتے ہو۔ بونے شہزادے نے کہا، لیکن میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ عمرو نے کہا، حکیم بہو بڈرنگ کی ایک خاص نشانی ہے، وہ جس روپ میں آئے گا اس کے دائیں کان کی لو آدھی کٹی ہوگی، لیکن تم عیاری سے ہی دولت واپس لے سکتے ہو، زبردستی نہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنی عیاری سے نہ صرف ان سے اپنی دولت واپس لوگے بلکہ ان کی دولت بھی حاصل کر لوگے۔ بونے شہزادے نے کہا، واہ، بہت بہت شکریہ بونے شہزادے، تم واقعی بے حد ہمدرد ہو۔ بس میں صحت بنانے کے چکر میں پھنس گیا تھا، ورنہ ان کی مجال کے مجھ سے عیاری کر سکیں۔ اب میں نہ صرف ان سے اپنی دولت واپس لوں گا بلکہ انہیں ایسا سبق دوں گا کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بڑے آئے عیار کہیں کے، عمرو یار نے کہا، اور پھر وہ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب وہ مطمئن تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب وہ اپنی دولت اس جابر جادوگر سے لازماً واپس لے لے گا اور اس حکیم کو بھی ایسا سبق دے گا کہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔